بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان سال کے اسلامی مہینوں میں سے واحد مہینہ ماہ رمضان ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ اور حروف کی وجہ سے اس مہینے کا نام اتنا متکبر اور پاکیزہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کا چاند دیکھے روزہ رکھے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان گنتی کے چند دنوں کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد ان کی قضا بجا لائے۔ یہ قرآنی آیات روزے کی فرضیت اور اس کے احکام کو بیان کر رہی ہیں۔ ماہ رمضان کو اللہ نے شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس کے دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں اور اس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں تم اللہ کے دسترخوان پر مہمان ہو۔ اس میں ہر عبادت کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ روزے دار کی نیت، عبادت، سانس تسبیح خدا شمار ہوتی ہے اور روزے دار جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کثرت سے درود پڑھنا روزے قیامت نیکیوں کے پڑھنے کو باری کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ماہ میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں سے گناہوں کے بوجھ کو زمین پر دے مارو۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کو اس ماہ سیام میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور آپ کو تمام رسولوں اور نبیوں کا سردار بنایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے احمد، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ جو باعث خلقت کائنات ہیں، جن کے صدقے میں ارض و سما اور نظام کائنات باقی ہے، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت مجسمہ بنا کر بھیجا گیا۔ رمضان کے لغوی معنی کسی شے کو جلا کر اسے ختم کر دینا ہے۔ نہ تو جلتے وقت دھواں نظر آئے اور نہ ہی اس کی راکھ بچے۔ یہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو یہ عظمت اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسے قرآن کریم نازل ہوا۔ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان قرآن کریم کے لیے موسم بہار کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کا ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو کائنات کی تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، یہ بھی اسی مقدس مہینے میں نازل کی گئی۔ رمضان کی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی رمضان کے مہینے سے کہ آپ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شوق اور محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہم اور عظیم دن یا مہینے کی آمد کا استقبال سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا استقبال اور اہتمام فرمایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ افکن ہو گیا ہے۔ اس ارشاد گرامی میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح درخت یا چھت انسان کو اپنے سائے میں لے کر سورج کی روشنی سے بچاتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی بندہ مومن کو اپنے سائے رحمت میں لے کر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ رمضان اہل ایمان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سائبان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ ماہ مبارک جس کو نصیب ہو جائے۔
یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ صبر والا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت کو اور اجاگر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرضی عبادات کرے تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا، تو غیر لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک اونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی خطبات آمد رمضان سے قبل دیے، جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی پر بھرپور راغبت دلائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کی تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اس کا احترام اور تعظیم کرو، اسی لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ایک ہے، لہذا اس کی بے حرمتی مت کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی۔ رمضان میں دعا کی اہمیت کا اندازہ سورہ بقرہ کی آیت سے بھی ہوتا ہے، جو حدیث میں بھی موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات بچ جاتی ہے صبح صادق تک آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں دعا کا خصوصی احترام کریں، اپنے قیمتی وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان مبارک رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ سے روزی کی وجہ سے بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری راتوں میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف خدا غالب ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے بڑائی کے طلبگار بس کر باز رہ اور آنکھیں کھول۔ منادی کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے، اس کا سوال پورا کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے اور اس کو مت چھوڑنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے علاوہ وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب دار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا، یعنی اس کے غیبت چغلی کے ذریعے اور حرام مال کے ساتھ اس کو افطار کر کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں عبادت، اس کا حق ادا کرنے اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت اور آخرت میں جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر ہمت کس لیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے۔
ہاں حضور کی عبادت کی کیفیت کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ کا سینہ خدا کے حضور گریہ زاری کرتا تھا، دل ابل ابل جاتا تھا اور سینے میں یوں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ بہاوالا شمائل ترمذی۔ روزہ رکھنے والے کو روزے کی جزا خدا سے ملتی ہے، قرب الہی اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ جامعہ ترمذی۔ اسی طرح آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں مقرر ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ صحیح بخاری۔ روزہ ملائکہ کی دعائیں اور استغفار کے حصول کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور ہر روز اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں صبح کی نماز سے لے کر ان کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں۔ کنز الایمان کتاب الصوم۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ فرشتے روزے دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نسائی کتاب الصوم۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ گناہوں کو یکسر مٹا دیتا ہے۔ نظر بن شیبان کہتے ہیں، میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو۔ انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی تھی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ہاں مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے گئے، میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا، بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں، کانوں کو گناہوں سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈال ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص روزے سے ہوتا ہے وہ لغو، گفتگو اور فضول کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری۔ جو شخص رمضان کے ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوا سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا، ان کو پورا کیا، اور جو رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، یعنی جس نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے روزے دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ الغرض، روزہ اپنے اندر ایک عجیب خصوصیات رکھتا ہے۔ روزہ انسان کو ایسی قوت برداشت سکھاتا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رکھنے کے روحانی فوائد کے علاوہ طبی فوائد بھی ہیں۔ روزہ انسان کی جسمانی زکوٰۃ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی محسوس ہوتی ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں سے بہت سے فاسد مادوں اور بیماریوں سے ہمارے جسم کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔
کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سنن ابی ماجد۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے مراوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سید البخاری۔ حضرت سہل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اسی سے داخل ہوں گے۔ سید بخاری۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے جو ہر مسلمان روزے دار کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔